أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور اس وقت سورہ نساء کے رکوع نمبر 13 کی آیات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سورہ نساء کے رکوع نمبر 13 میں 5 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 92 سے لے کر 96۔ آیت نمبر 92 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: کسی صاحب ایمان فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی صاحب ایمان کو قتل کرے مگر یہ کہ یہ کام غلطی اور اشتباہ میں اس سے سرزد ہو جائے، اور پھر جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو دے، مگر یہ کہ وہ خون بہا بخش دیں۔ اور اگر مقتول ایسے گروہ سے ہے جو تمہارے دشمن ہیں اور کافر ہیں لیکن قاتل خود مومن تھا تو چاہیے کہ صرف ایک غلام آزاد کرے، اور خون بہا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ایسے گروہ میں سے ہے جن کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو چکا ہے تو چاہیے کہ اس کا خون بہا اس کے اہل خانہ کو دے اور ایک غلام بھی آزاد کرے، اور جو شخص غلام کے آزاد کرنے پر دسترس نہیں رکھتا وہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے۔ یہ قسم کی تخفیف اور اللہ کے حضور توبہ ہے، اور خداوند عالم حکیم و دانا ہے۔ جہاں قتل اشتباہ کی تلافی کے لیے 3 موضوع بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ہر ایک طرح سے خسارے اور انسان کی اور نقصان کی تلافی ہے جو اس عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلا غلام آزاد کرنا ہے، اصل میں ایک اجتماعی خسارے ایک اہل ایمان کا قتل کی تلافی ہے۔ دوسرا دیت کا ادا کرنا ہے جو اصل میں ایک طرح سے اقتصادی خسارے کی تلافی ہے جو کہ ایک شخص کے قتل ہونے سے ایک خاندان کو ہوتا ہے۔ اگر دیت خون بہا کبھی بھی ایک انسان کے خون کی حقیقی قیمت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بے گناہ انسان کا خون ہر طرح سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ خاندان کے اقتصادی خسارے کی طرح سے ایک طرح سے تلافی ہے۔ اور تیسرا 2 ماہ مسلسل روزہ رکھنے کا مسئلہ ہے جو کہ اخلاقی اور روحانی خسارے کی تلافی ہے جو غلطی سے قتل کرنے والے کو کرنا ہوتا ہے۔ البتہ خیال رکھنا چاہیے کہ مسلسل 2 ماہ روزے رکھنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ایک با ایمان غلام کو آزاد کرنے کی سخت نہیں رکھتے، یعنی پہلے درجے میں صرف ایک غلام آزاد کرنا کافی ہے، اور دوسرے درجے میں اگر ایسا غلام آزاد نہیں کر سکتے تو روزے رکھنا ہوں گے۔ لیکن غور کرنا چاہیے کہ غلام آزاد کرنا ایک طرح کی عبادت شمار ہوتا ہے، البتہ اس عبادت کا اثر آزاد کرنے والے کی روح پر ضرور ہوگا۔ اس طرح سے غلطی کی سزا
ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کریں کہ غلطی کی سزا نہیں ہوتی، تو اسلام اس کی اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ حالانکہ اس غلطی کا مرتکب کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ اس کا جواب واضح ہے، کیونکہ خون کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ لہذا اسلام اس سخت حکم کے ذریعے چاہتا ہے کہ لوگ نہایت محتاط رہیں، تاکہ کسی قسم کا قتل یہاں تک کہ اشتباہ و غلطی سے بھی ان سے سرزد نہ ہو، کیونکہ بہت سی غلطیاں بھی قابل گرفت ہیں۔ علاوہ ازیں اس لیے بھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قتل اشتباہ کے دعوے سے اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ آیت کا آخری جملہ توبۃ من اللہ، ممکن ہے اسی امر کی طرف اشارہ ہو کہ عام طور پر اشتباہات کا مرکز پوری کوشش اور غور نہ کرنا ہوتا ہے، لہذا اہم معاملات میں مثلا قتل نفس کے سلسلے میں اس طرح سے تلافی ہونا چاہیے کہ خدا سے توبہ ان کے مرتکب ہونے والوں کے شامل حال ہو جائے۔ آیت نمبر 93 سورہ نساء کی یہ ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی صاحب ایمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور خدا اس پر غضب نازل کرتا ہے، اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، اس کے لیے اس نے عذاب عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ انسانی قتل ابدی سزا کا موجب ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلود یعنی ہمیشہ کے لیے سزا تو ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لائے، بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں، جبکہ قتل عمد کرنے والوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہوں، یہاں تک امکان ہے کہ وہ پشیمان ہوں کہ اس گناہ عظیم سے جو ان سے سرزد ہو چکا ہے حقیقی توبہ کر لیں اور گزشتہ گناہ کی جس قدر ممکن ہو تلافی کر لیں۔ اس سوال کے جواب یہ کہ آیت میں مومن کے قتل سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو ایمان لانے کی وجہ سے قتل کرے یا اس کے قتل کو جائز و مباح قرار دے۔ جان لینا چاہیے کہ اس طرح کا قتل قاتل کے کفر کا ثبوت ہے اور اس کا لازمی ابدی اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس کا لازمہ جو ہے وہ ابدی اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ بعض مفسرین نے جو یہ کہا ہے کہ توبہ کے سائے میں تمام گناہوں کی بخشش سے متعلق آیات اصطلاح کے مطابق جو آیات تخصیص کے زمرے میں آتی ہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان آیات کی زبان جو کہ گنہگاروں کو جہاں منع کرتی ہے اور مختلف تاکیدات کے ساتھ ہے، قابل تخصیص نہیں ہے، اور اصطلاح کے مطابق تخصیص سے انکار کرتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر واقعاً وہ شخص جس سے قتل عمد سرزد ہوا ہے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے خدا کی بخشش سے مایوس ہو جائے، یہاں تک کہ اپنے برے عمل کی بار بار معافی مانگے اور بہت سے نیک اعمال سے برائی کی تلافی بھی کرے، پھر بھی ہمیشہ کی لعنت اور عذاب میں مبتلا رہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنی باقی عمر میں خدا کی عبادت زیادہ کرے، برے اعمال سے توبہ کرے اور یہاں تک انسانوں کے بار بار قتل سے توبہ کرے۔ یہ امر جو تعلیمات انبیاء علیہ السلام کی روح کے منافی ہے، کیونکہ وہ تو نوع بشر کی ہر مرحلے میں تربیت کے لیے آئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک قسم کے گناہ گاروں مثلا حمزہ بن عبد المطلب کے وحشی قاتل تک کو معاف کر دیا اور اس کی توبہ قبول کر لی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شرک اور ایمان کے مختلف حالتوں میں قتل اتنا مختلف سمجھا جائے کہ ایک حالت میں تو بخشا جائے اور دوسری حالت میں قابل بخشش نہ ہو۔ اصولی طور پر جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی گناہ کو شرک سے بڑھ کر نہیں سمجھتے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ بھی توبہ اور قبول اسلام سے بخشا جا سکتا ہے۔ اب ہم کس قدر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قتل کا گناہ حقیقی توبہ کے ذریعے بھی قابل بخشش نہ ہو؟ اب قتل کی اقسام ہیں جو فقہی کتب میں دیکھی جا سکتی ہیں۔
آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والوں، جس وقت تم راہ خدا میں قدم اٹھاتے ہو اور جب ان کے لیے آمادہ سفر ہوتے ہو تو تحقیق کرو، اور اس شخص کو جو صلح اور اسلام کا اظہار کرتا ہے اسے فقط اس بنا پر یہ نہ کہو کہ تم مسلمان مومن نہیں ہے کہ دنیا ناپائیدار کا سرمایہ و مال غنیمت حاصل کر سکو، کیونکہ خدا کے ہاتھ تمہارے لیے بڑی بڑی غنیمتیں موجود ہیں، تم پہلے ایسے ہی تھے اور خدا نے تم پر احسان کیا اور تمہاری ہدایت کی، اس بنا پر اس عظیم شکرانے کے طور پر تحقیق کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ اسلامی جہاد مادی پہلو نہیں رکھتا، اس کے روحانی پہلو ہیں، اور اس کے لیے جہاد کے بارے میں جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 95 یہ ہے کہ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم انفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان جو بغیر بیماری اور تکلیف کے جہاد سے دستبردار ہو گئے، اور وہ مجاہد جنہوں نے اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد میں حصہ لیا برابر نہیں ہے۔ خدا نے ان مجاہدین کو جنہوں نے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا ہے بیٹھ رہنے والوں کو فضیلت و برتری دی ہے۔ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کو ان کے نیک اعمال پر خدا نیک جزا کا وعدہ کرتا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت اور اجر عظیم بخشتا ہے۔ آیت نمبر 96، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اہم درجات اور بخشش و رحمت انہیں نصیب ہوگی، اور اگر ان سے کچھ لغزشیں ہوئی ہیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ بلاغت کا ایک پہلو اوپر والی آیت میں 3 مرتبہ مجاہدین کا نام آیا ہے، یعنی پہلی دفعہ مجاہدین کا ذکر ہدف و مقصود اور وسیلے و ذریعے کے ساتھ ہوا ہے، المجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم، اور دوسری دفعہ صرف وسیلہ جہاد کا ذکر ہوا ہے، لیکن ہدف و مقصد کا تذکرہ نہیں ہے، المجاہدین باموالہم وانفسہم، اور تیسرے مرحلے میں صرف مجاہدین کا نام آیا ہے، المجاہدین۔ اور یہ بلغت کلام کا ایک واضح نقطہ ہے کہ جب سننے والا مرحلہ بر مرحلہ موضوع سے زیادہ آشنا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی قیود اور مشخصات کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، آشنائی در آشنائی کا معاملہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ صرف ایک اشارے ہی سے تمام چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر پڑھنے سے یہ ملکہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جہاد صرف مسلح جنگ و جدال کا نام نہیں ہے، اور بلکہ جہاد میں ہر وہ کوشش شامل ہے جو خدائی مقدس اہداف و مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو۔ جہاد کا مفہوم دفاعی اور مسلح جنگوں کے علاوہ علمی، منطقی، اقتصادی اور سیاسی مقابلوں پر بھی محیط ہے۔ یہ کوشش سے نکلا ہے، جد و جہد ہم کہتے ہیں نا، اسی جہد سے جہاد ہے۔ تو ہمیں انسان کو کوششیں کرتے رہنا چاہیے، علمی کوششیں، اقتصادی کوششیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے میں کوششیں، ہر طرح کی کوشش انسان
کو کرنا چاہیے جو اسلام کی نگاہ میں قابل قدر ہے۔ یہ تمام باتیں انسان کی سمجھ میں جب آتی ہیں جب وہ قرآن پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے۔ خدا کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے، قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں، تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ خدا کیا ہم سے چاہتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم ایسا کریں۔ انسان کو چاہیے کہ امام زمانہ کی آمد کے لیے زمینہ فراہم کرے۔ امام کی آمد کے لیے صرف یہ نہیں کہ صرف دعا کرتا رہے، بلکہ اس کے لیے زمینہ فراہم کرے۔ امام علیہ السلام نے جب اپنے ایک صحابی کو بلایا تھا تو رجل الفقیہ کہہ کے بلایا تھا۔ حبیب ابن مظاہر کو بلایا تو رجل الفقیہ، یعنی امام نے بتا دیا کہ امام کو کیسے ناصح چاہیے، وہ ناصح جو فقیہ ہو، جو سمجھ رکھتا ہو۔ جب ہم مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا شمار رجل الفقیہ میں ہوگا۔ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ خدا آواز سے قرآن حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و حصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔